رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کی خاموشی، راہداری میں دور کہیں سے ہلکی ہلکی کراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نرس ریشما جب اپنی نائٹ ڈیوٹی پر تھی تو اچانک اسے وارڈ نمبر 13 کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وارڈ نمبر 13 وہ تو پچھلے 10 سال سے بند تھا، کیونکہ وہاں ہونے والے ایک پراسرار حادثے کے بعد سے کوئی مریض رکھنا ممنوع تھا، لیکن آج اندر سے کہیں کسی کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں۔ یہ ہسپتال 100 سال پرانا تھا، برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت شہر کے سب سے بڑے علاج گاہ کے طور پر مشہور تھی، لیکن یہاں کی ایک تاریخ تھی۔ سن 1985 میں ہسپتال کے بچوں کے وارڈ میں اچانک آگ لگ گئی تھی، جس میں 13 بچے اور 2 نرسیں جل کر ہلاک ہو گئی تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ آگ کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی بد دعا یا جادو کا نتیجہ تھی۔ حادثے کے بعد سے رات کے وقت ہسپتال میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی خالی کوریڈور میں ویل چیئر خود چلتی، کبھی لاک روم میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ کئی ملازمین نے نوکری چھوڑ دی، لیکن کچھ لوگ ان کہانیوں کو صرف وہم سمجھتے اور ڈٹے رہتے۔ ریشما نئی نرس بنی تھی اور اسے نائٹ شفٹ دی گئی تھی۔ نائٹ شفٹ ہمیشہ سے مشکل سمجھی جاتی تھی، کیونکہ زیادہ تر ایمرجنسیز اسی وقت آتی تھیں، لیکن اس رات کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ وہ وارڈ نمبر 6 میں مریض کے پاس انجیکشن لگا رہی تھی کہ اچانک لائٹ 2-3 بار ٹمٹمائی۔ جنریٹر چلنے کے بجائے پورا ہسپتال چند سیکنڈز کے لیے مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں اسے کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی، جو کوریڈور سے گزرتے ہوئے وارڈ نمبر 13 کی طرف جا رہی تھی۔ جب لائٹ آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ریشما ڈر کے باوجود اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بوسیدہ تھا، دیواروں پر جلے ہوئے نشانات تھے اور فرش پر زنگ آلود پرانی میڈیکل ٹرالی پڑی تھی۔ کونے میں ایک خالی بچوں کا بیڈ تھا، جس پر جلی ہوئی کمبل پڑی تھی۔ اسی لمحے اچانک کمبل ہلنے لگا، جیسے کوئی نیچے سے سانس لے رہا ہو۔ ریشما نے دل تھام کر کمبل اٹھایا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اس کے کان کے قریب ایک سرد آواز گونجی، میرے بچے کو بچا لو۔ ریشما نے اگلی صبح اپنی سینئر نرس سلمیٰ کو یہ بات بتائی۔ سلمیٰ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ یہ آواز تم نے بھی سن لی؟ سلمیٰ نے کہا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ حادثے میں مرنے والی ایک نرس زینب اپنے بچے کو ہسپتال کے اس وارڈ میں لے کر آئی تھی، لیکن آگ میں دونوں جل گئے۔ زینب اپنے بچے کو ہسپتال کے اس وارڈ میں لے کر آئی تھی، لیکن آگ میں دونوں جل گئے۔ اس کے بعد سے رات کے وقت اس کی روح وہاں بھٹکتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ اگلے ہفتے پھر ریشما کی نائٹ شفٹ تھی۔ اس بار اس نے طے کیا کہ وہ ریکارڈنگ کرے گی تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے۔ رات کے 1:45 بجے وہ وارڈ نمبر 13 کے دروازے کے باہر چھپ گئی اور موبائل کیمرہ آن کر دیا۔ اندر سے ہلکی لوری کی آواز آ رہی تھی، ایک بھوتیا ٹوٹی پھوٹی لوری۔ پھر اچانک کیمرے پر ایک سفید سائے جیسی شبیہہ نظر آئی، جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی اور اپنے ہاتھ میں کسی بچے کو پکڑے تھی۔ ریشما کی سانسیں رک گئیں، وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔
اندر ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کسی نے اس کے کندھے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گردن کے قریب وہی آواز گونجی، میرے بچے کو ڈھونڈو ورنہ تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی۔ اگلے دن رشما نے ہسپتال کے پرانے ریکارڈ دیکھے۔ پتہ چلا کہ حادثے سے پہلے زینب نے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر کسی ممنوع وارڈ میں ایک بچہ شفٹ کیا تھا۔ اس وارڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں کالے جادو کے تجربات ہوتے تھے۔ شاید زینب کا بچہ اسی جادو کا شکار ہوا تھا اور اس کی روح اب بھی قید ہے۔ رشما نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وارڈ کو تلاش کرے گی۔ بیسمنٹ میں ایک زنگ آلود دروازہ ملا جس پر داخلہ منع ہے کا بورڈ تھا۔ اندر گھپ اندھیرا اور دیواروں پر پرانی تعویذیں لگی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک پرانی لکڑی کا صندوق تھا جس کے اندر جلا ہوا کھلونا، بچوں کا جوتا اور ایک ہڈی ملی۔ جیسے ہی رشما نے ہڈی کو ہاتھ لگایا اس کے ارد گرد کا ماحول بدل گیا۔ اس نے وارڈ نمبر 13 کو جلتے ہوئے دیکھا، بچوں کی چیخیں سنی اور زینب کو اپنے بچے کے ساتھ دھوئیں میں لپٹا دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری ہڈی کو دفنا دو، مجھے سکون دے دو۔ رشما نے اگلے دن ہڈی کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس رات پہلی بار وارڈ نمبر 13 سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن 2 ہفتے بعد ایک نئی نرس نے ڈیوٹی جوائن کی اور پہلی ہی رات اس نے رپورٹ کیا، میں نے وارڈ نمبر 13 میں ایک عورت کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہی تھی میرے بچے کو بچا لو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔